السلام علیکم۔ اس رات کے ختم ہونے والے سکون اور زوال کے اندر سے ایک نور طلوع ہو کر چار سو روشنی بکھیرنے والا تھا۔ یہ کس کی آمد ہونے والی تھی کہ ہر مخلوق بے چین تھی۔ تاریخ کے عالم میں یہ وہ نرالا اور انوکھا دن ہے کہ اس روز ابراہیم علیہ السلام کی دعا، خلق آدم کا راج، عیسیٰ کی بشارت، یتیموں کا ماوا، بیواؤں کا مسیحا، مظلوم کی پکار، غریبوں اور مسکینوں کا والی اور پوری انسانیت کا پرسان حال پیدا ہوئے۔ اس رات بہت سارے معجزات ہوئے جو اسلامی اور تاریخی کتابوں کے اندر درج ہیں، اور اگر ان کو تحریر کیا جائے تو قلم کی روشنائی کم پڑ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب میں خشک سالی اور کھیتوں اور سرسبز وادیوں میں خاک اڑ رہی تھی، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے حمل میں آئے، زمین سرسبز ہوئی اور درخت پھلوں کے بوجھ سے جھک گئے، کالی گھٹائیں جھوم جھوم کر آتی اور خوب بارش ہوتی۔ اس سال اس قدر انعام و اکرام ہوا کہ عربوں نے اس سال کو خوشحالی کے سال کا نام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے نجومیوں میں کسی بہت بڑی شخصیت کی ولادت کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتاب میں آخری نبی کی آمد کے متعلق پڑھتے آئے تھے۔ ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے، لہذا حضرت احسام بن ثابت فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے، یثرب مدینہ میں رہتے تھے۔ اچانک ایک یہودی بلند مقام پر اونچی اونچی آواز میں چیخ رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہودیوں، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے، جس میں وہ پیدا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات عرب کی کتابوں میں ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سال لوگوں کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ اس عظیم شخصیت کی تشریف آوری بہت قریب ہے، جو دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے ایک خواب دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ سے ایسا نور ظاہر ہوا جس نے مشرق مغرب کے درمیان ہر چیز روشن کر دی۔ نور اتنا روشن تھا کہ بی بی آمنہ نے شام کے شہر بصرہ کے محلات دیکھے۔ حضرت عثمان بن ابی عاص فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس وقت حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف نور روشنی پاتی اور محسوس کرتی کہ جیسے ستارے قریب سے قریب ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ یہ تارے میرے اوپر گر جائیں گے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا اور ستارے زمین کی قریب آ گئے۔ فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیے، جبریل علیہ السلام بشارت لے کے آئے، اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ حوریں اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگیں۔ پرندے حضرت آمنہ کے گھر بھیج دیے گئے جو اپنی چونچ سے موتی نچھاور کرنے لگے۔ بی بی آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور اپنے پروں کو پھیلا دیا۔ بحر و بر کی ہر مخلوق تسبیح کرنے لگی، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر
جھومنے لگی۔ مشرق کے چرند اور پرند مغرب کے چرند اور پرند کے پاس مبارکباد لے کر گئے، اور یہی عمل آبی جانوروں نے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کفر کے ایوانوں میں بھی ہلچل مچ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت سے قبل ہی انتقال کر چکے تھے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے جب اپنے پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو کعبے میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت کا شکر ادا کرنے لگے۔ تب آپ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کعبے کے اندر موجود تمام بڑے بڑے بت سب منہ کے بل الٹے پڑے تھے۔ دوسری مذہبی کتابوں میں خصوصاً زرتشتیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اس رات ساری دنیا کے بت گر گئے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات کسرا کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 ستون گر گئے۔ بحر تبریہ کا پانی خشک ہو گیا اور فارس کا آتش کدے کی آگ بجھ گئی، جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کو بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔ آتش پرست لوگ اس آگ کی پوجا کرتے تھے۔ کیسر و کسرا کے محل میں زلزلہ آنا اس بات کا اشارہ تھا کہ دنیاوی جاہ و جلال کے جھوٹے محل زمین بوس ہونے والے ہیں اور خود ساختہ خداؤں کی عظمت مٹی میں مل جانے والی ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار ختنے شدہ، چہرے نورانی، آنکھیں سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور کی اس دنیا کی تشریف آوری کے ساتھ کفر و شر کے بادل چھٹ گئے۔ سرور کائنات امام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے پوری دنیا میں حق پھیلا اور کفر کے بادل دور ہوئے۔ ناظرین، آئیے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا اسلام پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل MT وائس کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔